السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم القراۃ الراشدہ جزء اول کا 9واں سبق کا آخری حصہ پڑھیں گے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے القراۃ الراشدہ جزء اول کا 9واں سبق کا پہلا حصہ پڑھ لیا ہے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ وقال سلیمان انا احب ان اکون تاجرا لی دکان کبیر فی سوق کبیرۃ یأتی الناس الی ویشترون۔ سب سے پہلے ہم نئے الفاظ معنی دیکھیں گے۔ تاجر جمع تجار، بزنس مین کے معنی میں ہے۔ اور سلیمان نے کہا میں چاہتا ہوں یہ کہ میں تاجر بنوں، میری بڑی دکان ہوگی بڑے بازار میں، لوگ میرے پاس آئیں گے اور خریدیں گے۔ وقال حامد انا احب ان اکون صناعا ماہرا ومخترعا اصنع واخترع الاشیاء العجیبۃ۔ صناعا کے مطلب کاریگر، ماہرا کے مطلب ماہر، مخترعا ایجاد کرنے والا، صنع یصنع صنعا کے مطلب ہوتا ہے بنانا، اختراع یخترع اختراعا ایجاد کرنا، عجیبۃ کے مطلب ہوتا ہے انوکھا۔ اب ہم ترجمہ دیکھیں گے۔ حامد نے کہا میں چاہتا ہوں یہ کہ میں ماہر ایجاد کرنے والا کاریگر بنوں، میں بناؤں گا اور انوکھی چیزوں کی ایجاد کروں گا۔ وقال خالد انا احب ان اکون جندیا قویا اقاتل کفار والمشرکین واجاہد فی سبیل اللہ۔ جندین کے مطلب فوجی، قویین کے مطلب طاقتور، قاتل یقاتل جنگ کرنا۔ خالد نے کہا میں چاہتا ہوں یہ کہ میں طاقتور فوجی بنوں، میں کفار و مشرکین سے جنگ کروں گا اور اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا۔ وقال عبد الکریم انا احب ان اکون غنیا کبیرا البس ما احب واکل ما اشتہی واسافر الی این ارید عندی مال کثیر واسکن فی قصر کبیر۔ غنی جمع اغنیا مالدار کے معنی میں ہے۔ لبس یلبس لبسن کے مطلب ہوتا ہے پہننا، اشتہا یشتہی خواہش کرنا، این ارید جہاں چاہے۔ قصر جمع قصور کے مطلب ہوتا ہے محل۔ اب ہم ترجمہ دیکھیں گے۔ عبد الکریم نے کہا میں چاہتا ہوں یہ کہ میں بڑا مالدار بنوں، میں پہنوں گا جو چاہوں گا اور کھاؤں گا جو خواہش ہوگی، اور میں سفر کروں گا جہاں چاہوں گا، میرے پاس بہت سارے مال ہوں گے، میں بڑے محل میں رہوں گا۔ یعنی عبد الکریم کی یہ خواہش تھی کہ میں مالدار بننا چاہتا ہوں اور میرے پاس بہت سارے مال ہوں گے، پھر ہم جہاں چاہیں گے گھومیں گے اور جہاں چاہیں جو چاہیں گے کھائیں گے اور جو چاہیں گے پہنیں گے۔ وضحک الاولاد من قول عبد الکریم وخجل عبد الکریم۔ ضحک یضحک ضحکن و ضحکن دونوں مصدر آتے ہیں اس کے، ضحکن اور ضحکن، ہنسنا اس کے معنی میں ہے۔ خجیلا یخجل اور خجلن و خجلتن، خجیلا یخجل خجلن و خجلتن شرمانا شرمندہ ہونا۔ بچے ہنسے عبد الکریم کی بات سے اور عبد الکریم شرمندہ ہوا۔ وقال محمد انا احب ان اکون عالما اخاف اللہ واعبدہ واعید الناس وامرهم بالمعروف وانہاہم عن المنکر واحذرهم عذاب اللہ۔ محمد نے کہا میں چاہتا ہوں یہ کہ میں عالم بنوں، عالم کی جمع علماء، میں اللہ سے ڈروں گا اور اس کی عبادت کروں گا۔ عبدہ یعبد عبادتاً مطلب عبادت کرنا، وعظ یعظ وعظاً مطلب نصیحت کرنا، اور میں لوگوں کو نصیحت کروں گا اور بھلائی کا حکم دوں گا اور برے کام سے روکوں گا، اور میں انہیں اللہ کے عذاب سے متنبہ کروں گا۔ حذر کے مطلب ہوتا ہے متنبہ کرنا۔ پھر سے ایک مرتبہ ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اور میں لوگوں کو نصیحت کروں گا
انہیں بھلائی کا حکم دوں گا اور برے کام سے روکوں گا اور اللہ کے عذاب سے متنبع کروں گا۔ قال المعلم، معلم نے کہا، احسنتم یا اولادی وانا ادعو لکم بالتوفیق والنجاح، تم سب بہتر ہو اے میرے بچے، اے میری اولاد، میں تم لوگوں کے لیے دعا کروں گا توفیق کی اور کامیابی کی۔ ولیکن کونوا مسلمین وابتغوا اللہ بعملکم وانفعوا الدین بشغلکم واخدموا الامۃ بعلمکم، لیکن مسلمان بنو اور اللہ کی رضا چاہو اپنے عمل سے، اور دین کو نفع پہنچاؤ اپنے کام سے، اور امت کی خدمت کرو اپنے علم سے۔ وقال التلمیذ وماذا تقول ایھا الاستاذ عن عبد الکریم وقصرہ، ماذا کا مطلب کیا۔ طلباء نے کہا، شاگردوں نے کہا، آپ کیا کہتے ہیں اے استاذ محترم عبد الکریم کے بارے میں اور اس کے محل کے بارے میں؟ یعنی عبد الکریم نے یہ کہا تھا کہ میں مالدار بنوں گا اور میں بڑے محل میں رہوں گا، تو اسی کے سلسلے میں بچوں نے استاذ محترم سے انہوں نے پوچھا کہ اب ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے۔ اب ان کا جواب ہم سنتے ہیں، استاذ محترم کا جواب کیا آتا ہے۔ وقال المعلم، معلم نے کہا، المال نعمت من اللہ یجب علیہ الشکر، مال اللہ کی نعمت ہے جس پر شکر واجب ہے۔ یعنی جو کسی کو اگر مال ملا ہوا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نعمت ہے یہ، اور اس پر ہمارا شکر واجب ہے۔ وسعید جدا من عطاہ اللہ مالا فہو ینفق منہ سرا وجہرا، سرا کے مطلب چھپا کر کے، اور جوہرا کے مطلب اعلانیہ طور پر۔ سعید جدا بہت ہی خوش نصیب، خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو اور وہ اسے خرچ کرتا ہو۔ انفق ینفق مطلب خرچ کرنا، اور وہ خرچ کرتا ہو اس میں سے سرن چھپا کر کے، وجہرن اور اعلانیہ طور پر، یعنی ہر طرح سے جہاں پر جس طرح کی ضرورت پڑتی ہوگی اسے خرچ کرتا ہو۔ جہرن کا مطلب یہ نہیں کہ دکھاوا کے لیے، بلکہ اگر کہیں ایسی حالت ہے جہاں پر انہیں ضرورت پڑتی ہے کھلم کھلا دینے کی، تو وہاں پہ بھی وہ خرچ کرتے ہو۔ وَيَبْتَغِي بِهِ مَرْضَاتَ اللَّهِ وَيَخْدِمُ بِهِ الْإِسْلَامَ، اور وہ اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہتا ہو اور اس کے ذریعے سے یعنی مال کے ذریعے سے اسلام کی خدمت کرتا ہو۔ یعنی مال کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہتا ہو، یعنی جب خرچ وہ کرتا ہو کسی غریب کو یا کہیں پر بھی ضرورت مندوں کو وہ دیتا ہو، تو اس کے ذریعے سے اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، نہ کہ دکھاوا ہو، اور اسی طرح سے وہ اسلام کی خدمت کرتا ہو۔ یعنی اسلام کی خدمت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو نفع پہنچانے کے لیے جہاں کام ہوتا ہو، وہاں پر وہ اپنا پیسہ خرچ کرتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کی خدمت کرتا ہو۔ اب ہم آگے دیکھیں گے۔ وقد جاء فی الحدیث الشریف، حدیث شریف کے اندر آیا ہے، یہ بات آئی ہوئی ہے، لا حسد الا فی اثنین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ حکمتا فہو یقضی بہا ویعلمہا۔ حسد کے مطلب یہاں ہے رشک کے معنی میں ہے۔ حسد کے مطلب وہ جلن والا حسد نہیں ہے، بلکہ رشک کے معنی میں ہے۔ اثنین کے مطلب دو۔ سلطہ کے مطلب ہوتا ہے مسلط کرنا، کسی چیز پر قابو بنانا۔ حسد صرف اور صرف دو چیزوں میں ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو اور وہ اسے قدرت دیا ہو اس کے خرچ کرنے پر اس کے حق میں، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اور دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کیا ہو اور وہ اس سے فیصلہ کرتا ہو اور سکھاتا ہو۔ آگے ہم دیکھیں گے ترجمہ۔ وقد کان سیدنا عثمان غنیا و سیدنا عبد الرحمن ابن عوف غنیا، یقیناً ہمارے سردار عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے اور ہمارے سردار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے۔ ورفع عبد الکریم رأسہ وقال سأجتہد ان اخدم الاسلام بمالی وابتغی بہ مرضات اللہ۔
اور عبد الکریم نے اپنا سر اٹھایا اور کہا عنقریب میں کوشش کروں گا یہ کہ میں اسلام کی خدمت کروں اپنے مال سے اور میں اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہوں۔ اس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں ہمارا القراۃ الراشدہ جز اول کا 9واں سبق یعنی ماذا تحب ان تکون پورا ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔